अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ उबासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस शहर की एक बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए लेके आए हैं। ये खबर है जो बरीमाम में जो ऑपरेशन हुआ, सैदपुर में ऑपरेशन हुआ, जो कच्ची बस्तियों के ऑपरेशन में, उसी के तनाज़ुर में एक आगे की डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी है कि नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है निलोर हाइट्स, जिसमें अपार्टमेंट्स और बाकी छोटे अपार्टमेंट, बड़े अपार्टमेंट, हर किस्म की जो प्रोजेक्ट इसको अरबों रुपए लगा के सीडीए जो है उसने बनाया। तो क्या वो प्रोजेक्ट जो है उसमें यहाँ के जो लोग हैं, जो बेघर हुए, जिनके घर मस्मार किए, क्या ये वहां पे स्टेट उनको एडजस्ट कर सकती है या करेगी? इसके बारे में हम आपसे आज डिटेल से बात करेंगे। तो नाज़रीन, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मैं नाज़रीन आपसे बात करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर अरबों रुपए इससे पहले लग चुके, और वो प्रोजेक्ट हाफ वे वो खड़ा है, जिसकी हमारा जो बिल्डिंग बनी हुई है वो बिल्डिंग खराब हो रही है। वो एक किस्म का, जैसे आम जुबान में कहते हैं, गल सड़ रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट को दरमियान में रोक दिया गया। प्रोजेक्ट की 60 ब्लॉक, नाज़रीन 60 ब्लॉक, बड़े बड़े ब्लॉक्स बन चुके, और वो पिछले 2-2.5 साल से वो प्रोजेक्ट निलोर के पास इसी तरह हाफ वे पड़ा हुआ है। नाज़रीन, अगर रियासत चाहे, मैंने इस पे काफी लोगों से बातचीत की, काफी लोगों से पूछा कि जी ये जो प्रोजेक्ट है इसका फ्यूचर क्या है। पहले हम आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या था, ये क्यों लॉन्च किया गया था, इसका पर्पस क्या था, फिर आगे जाके इसके साथ क्या हुआ। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट 2021 में उस वक्त की जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सीडीए की जमीन पे ये लॉन्च करवाया। सीडीए ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और इसका जो हाउसिंग पार्टनर था इसके साथ, वो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी थी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो थी, उसका काम ही यही था कि जो पिछड़े हुए तबके के जो लोग हैं उनको अपार्टमेंट्स या फ्लैट जो है वो आसान एक साथ में, मतलब बिल्कुल नॉमिनल से पैसों में उनको देने थे। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इसमें नाज़रीन 60 ब्लॉक जो हैं वो तमीर किए गए। 60 ब्लॉक का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, लेकिन वो गल सड़ रहे हैं क्योंकि फिनिशिंग का काम रहता है। प्रोजेक्ट दरमियान में फंस गया। ये 2021 में नाज़रीन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ निल्लोर के पास, और उस वक्त ये था कि ये गरीब लोगों को मिलने हैं। लेकिन जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी थी वो डिलीवर नहीं कर सकी। जो एग्रीमेंट था वो ये था कि सीडीए अपनी लैंड देगा, सीडीए प्रोजेक्ट करेगा, और इसको जो पैसे जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो वो देगी, और वो फिर अपने मेम्बरान जो हैं गरीब लोग होंगे उनको वो अपार्टमेंट मिलेंगे। तो नाजरीन, वो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने अपनी जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की, और उसकी वजह से फिर सीडीए ने वो प्रोजेक्ट दरमियान में रोक दिया कि जी हाँ, जिनके लिए बनाया था उन्होंने लिया ही नहीं हमसे, तो हम कैसे इस पे पैसे लगाते रहे। तो वो मामला अभी तक खटाई में पड़ा, और बाद में नया पाकिस्तान जो हाउसिंग अथॉरिटी थी वो भी डिसफंक्शन होगी। वो जिस पर्पज के लिए बनाई गई थी वो डिलीवर नहीं कर सकी। नाजरीन, वो प्रोजेक्ट जो है इस वक्त, क्योंकि इस तनाजुर में अगर देखें बरीमाम का हुआ, ये कच्ची बस्तियों के जो मस्मार घर हुए, या सैदपुर का जो ऑपरेशन है, तो मैंने इस पे काफी लोगों से बात की। बल्कि एक दो तो सीडीए के ऐसे लोग थे जिनसे मैंने कहा कि क्या ये लोग कहीं एडजस्ट हो सकते हैं। बल्कि एक अफसर तो मुझसे उलझ पड़े कि जी नहीं हो सकते, कानून में नहीं है, डबल बेनिफिट नहीं मिलता। तो मैंने कहा जी कानून बनाता कौन है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अपने 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 पास से देना है किसी को। कानून तो बनाती है गवर्नमेंट, स्टेट बनाती है। तो स्टेट कोई भी कानून स्टेट के लिए बनाना, अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो स्टेट बनाना चाहे तो बना सकती है ना। इसमें कोई इतनी बड़ी दो राय नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। बात है एहसास की कि क्या स्टेट चाहती है कि पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनको वहां पे एडजस्ट किया जाए। तो नाजरीन, मैं पहले उस प्रोजेक्ट की आपको अपडेट देता चलूं कि उसकी इस वक्त क्या पोजीशन है। वो प्रोजेक्ट जो है पिछले 2021 में लॉन्च हुआ, 2023 में उसमें मुकम्मल होना था। बड़ी तेजी से शुरू में उसमें काम हुआ, 60 ब्लॉक जो उसमें बन गए। तकरीबन नाजरीन उसमें 2400 के करीब अपार्टमेंट्स जो हैं वो, उनका ग्रे स्ट्रक्चर वो तैयार है, और उनकी जो पर अपार्टमेंट की जो पैमाइश है वो 779 स्क्वायर फीट का छोटे अपार्टमेंट्स हैं, वो तैयार हैं। ग्रे स्ट्रक्चर उनका बना हुआ है। वो जो ब्लॉक बने खड़े हैं, क्योंकि बाद में फिर हाउसिंग नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का और सीडीए का आपस में जब वो एक किस्म का क्लैश हो गया, तो प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। अब उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर जो है पता नहीं सीडीए क्या करेगा। एज इट इज ये प्रोजेक्ट किसी को बेच देगा अरबों रुपए में, या कोई ग्रुप आके ले लेगा, या क्या होगा, इसका अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। कि इसका फैसला जो है वो फेडरल कैबिनेट ने करना है। तो क्योंकि ये इस वक्त जो इश्यूज थे शहर के, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं ये भी अकाम बाला तक पहुंचाई जाए ये बात, कि अगर स्टेट चाहे लोगों को, जिनके जो बेघर हुए, जो जो गरीब और पिछड़े तबके के लोग हैं, तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो इसकी जो स्पिरिट थी जिसके लिए बनाया गया था, उसका पर्पज ही यही था। अरे नाज़रीन, इसमें आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब सीडीए और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का आपस में क्लैश हुआ,
تو سی ڈی اے نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے. سی ڈی اے رائٹ پہ تھا کیونکہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا سی ڈی اے کو. اور ہوا یہ کہ مین وائل نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی نے پیسے تو دیے نہیں, لیکن انہوں نے اپلیکیشن مانگ لی اور پھر بیلٹنگ کرنے لگے یا کچھ اس طریقے سے, شاید انہوں نے ایک بیلٹ کیا بھی تھا لوگوں کو دینے کے لیے. تو وہ پھر جو ہے سی ڈی اے نے کہا جی نہیں, ہاں یہ تو ہم خود جو ہے مارکیٹ میں اس کو بھیج دیں گے. دونوں کا تنازع ہوا. پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگ کورٹ میں بھی چلے گئے تھے جو غریب لوگ تھے, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے بنے تھے تو ہمیں ملنے چاہیے, لیکن جس نے بنوائے تھے اس سے سی ڈی اے کو پیمنٹ نہیں کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی نے, اس وجہ سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ شلب ہو گیا, وہ وہیں پہ رہ گیا, وہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے. تو ناظرین ابھی بھی یہ ٹائم ہے, اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ جو بریمام کے جو غریب لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے 17 گھر بنائے اور اسٹیٹ کی لینڈ پہ کروڑوں روپے کا رینٹ اکٹھا کر کے کھایا, بڑے بڑے جو ہیں ان کے لیے نہیں, لیکن جو غریب لوگ ہیں, جو پسا ہوا طبقہ, جن کو گھروں کا جانچہ دے کے یہاں پہ سرکار کی زمین کے اوپر گھر بنا کے بیچے گئے, اسٹامپ پیپر پہ بیچے گئے, ان کو تو نہیں پتا, کوئی غریب مسکین لوگ ہیں, پچھے طبقے کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو جو ہے اگر اسٹیٹ چاہے ایڈجسٹ کرنا چاہے تو اس اپارٹمنٹ میں, اس پروجیکٹ میں بڑی آسانی سے کر سکتی ہے, اسی طرح سیدپور سے. اور ہاں جو پرانے جو متاثرین ہیں جو بریمام کے یا سیدپور کے, جن کی 50 سال پہلے جیسے سی ڈی اے کہتا ہے ہم نے 60s میں ان کے باپ دادا کو ہم نے دے دیا تھا, تو اگر ان میں بھی جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, جن کے سر کے اوپر ایک دم سے یہ سی ڈی اے کا جو آپریشن قیامت کی طرح آیا, ان کو بھی سی ڈی اے ایڈجسٹ کرے, تو یہ میرے خیال میں اس کو اسٹیٹ کو چاہیے. جو محسن نقوی صاحب ہیں وزیر داخلہ, ان کو بھی شاید آج تک کسی نے اس کے بارے میں بتایا نہیں ہوگا یا وہ اپڈیٹڈ نہیں ہوں گے. وہ بھی یقیناً ایک ایسے انسان ہے کہ جو درد دل رکھنے والے ہیں, جو ان کے جاننے والے لوگ بتاتے ہیں. یا اسی طرح جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی ہمیشہ غریبوں کی بات کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ شبانہ روز وہ محنت کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ دونوں لوگ چاہیں, وزیر داخلہ اور شہباز شریف چاہیں, تو یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں. ان کو آسان قسطوں میں آپ ان سے جو کاسٹ آف دا پروجیکٹ ہے, منافع نہ لیں, کاسٹ آف دا جو پروجیکٹ ہے وہ اسٹیٹ اگر دینا چاہے تو دے سکتی ہے. تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے 60 بڑے بلاک اس کے بنے ہوئے کھڑے ہیں وہاں پہ, 2400 جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اپارٹمنٹ ہے 779 اسکوائر فٹ کے, وہ بھی تیار ہیں, فنیشنگ کا جو ورک ہے وہ رہتا ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ 2000 کے قریب 1876 جو ہیں وہ اور بھی جو اپارٹمنٹ جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. اس فیز کا بھی جو بیسمنٹ کا کام جو ہے وہ انیشل جو ورک تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا. تو ناظرین یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد کی, بڑا پروجیکٹ ہے, جو کہ ایسے وقت میں جس پہ بات کر رہا ہوں, جس وقت شہر میں ہر آدمی جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ جی آپریشن ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. سی ڈی اے کہتا ہے کہ ایکوائرڈ لینڈ ہے وہ ہم نے ریٹریو کرنی ہی کرنی ہے. اسٹیٹ کی لینڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے جو یہاں سے 200 سال سے رہ رہے ہیں, یہاں کے مقامی لوگ ہیں, سیدپور میں اور بریمام میں, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جن کی نسلیں جو ہے یہاں پہ آباد ہیں, کیونکہ سیدپور جو گاؤں ہے یہ گاؤں جو ہے ناظرین یہ سینچریز اولڈ گاؤں ہے. یہ کوئی آج یا کل یا پرسوں نہیں, یہ تہذیب تھی اسلام آباد کی, یہاں پہ کلچر تھا, یہاں پہ ثقافت تھی. تو یہ لوگ ہیں, اور ان لوگوں کا سی ڈی اے کہتا ہے کہ جی ہم نے ان کو ساری پیمنٹس وغیرہ ان کے الٹرنیٹ چیزیں دے دی تھی. چلیں اگر دے دی تھی تو وہ ان کے اگر پردادا کو دی, اب اگر کوئی اس میں سے پچھلے طبقے کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, آپ ان سے جگہ ریٹریو کر رہے ہیں, تو ان کو بھی یہاں پہ بھی موقع دیا جائے اس بڑے پروجیکٹ میں. اور یہ جو دوسری جو کیٹیگری تھی وہ لوگ تھے ناظرین, جس طرح مسلم کالونی تھی یا اور جو کالونی ہے, اس میں چھوٹے لوگ, غریب لوگ, جنہوں نے وہ کہیں سے آئے, انہوں نے 5 لاکھ 10 لاکھ, اس میں سی ڈی اے کے لوگوں کی ملی بھگت کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ گھر جو ہے کسی نے اسٹامپ پیپر پہ لے لیا. اب ان پڑھ لوگ ہیں, انہیں کیا پتا کس کی لینڈ ہے کس کی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی چلیں ہمارا بھی گھر بن گیا جی پارلیمنٹ کے نزدیک, لیکن وہ تو انلیگل تھا, وہ سی ڈی اے نے ڈیمالش کر دیا. اگر اسٹیٹ اب چاہے, کیونکہ ریاست تو ماں ہوتی ہے اور ماں جو ہے وہ سنبھال لیتی ہے سب کو, تو ریاست کو چاہیے کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی سوچے, دیکھے کہ انسٹیڈ آف کہ جی یہ پبلک پرائیویٹ میں چلا جائے, کسی بلڈر کو بڑا فائدہ ہو جائے, کسی پرائیویٹ کمپنی کو بڑا فائدہ ہو جائے, سی ڈی اے کو بڑا فائدہ ہو جائے, تو فائدہ ہر چیز میں تو فائدہ نہیں ہوتا. ریاست کہیں نہ کہیں کمپرومائز بھی کرتی ہے, کہیں نہ کہیں 2 قدم آگے جا کے سبسڈی بھی دیتی ہے, لوگوں کے اوپر خرچ بھی کرتی ہے. تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک رائٹ ٹائم ہے کہ اس پروجیکٹ میں ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے. گورنمنٹ کوئی طریقہ کار بنائے, پرائیویٹ بینکوں سے بات کرے, یا ان لوگوں کو کچھ فائنینشیل سپورٹ کہیں سے دلوا کے. ناظرین میں آپ کو بتاؤں, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, دنیا میں اور بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں جو اس طرح کے اچھے کام کرتی ہیں. تو اور ہمارے جو کمرشل بینک ہیں, گورنمنٹ ان کو بھی انگیج کر سکتی ہے. تو یہ میرے خیال میں جس طرح پنجاب گورنمنٹ ایک اپنے ہاؤسنگ کا جو پروجیکٹ چلا رہی ہے, یہ تو ایک تیار چیز ہے
یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, نقوی صاحب اس کا سہرا جو ہے وہ اپنے سر پہ باندھ سکتے ہیں, وزیر اعظم اس کام کو کروا سکتے ہیں. تو یہ جو سارے لوگ یہ ایڈجسٹ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس جو شہر کا جو بڑا جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے یہ بھی سیٹل ہو سکتا ہے. اور اسٹیٹ جو ہے اپنی جو لینڈ ہے وہ بڑی ایک ایسن طریقے سے جو ریمیننگ لینڈ رہتی ہے وہ بھی ریٹریو کرا سکتی ہے, اور لوگ ڈول مارتے مارتے وہاں جائیں, اپنے گھر آباد کریں, ان کو اپارٹمنٹس دے. تو یہ ریاست کا کام ہے. تو ناظرین, میں نے کہا کہ اس ماحول میں جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, سولوشن کوئی پرپوز نہیں کرا, تو ہمارے ذہن میں ایک سولوشن آیا, تو ہم نے کہا اپنے لوگوں سے شیئر کریں. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, آگے اس کو دیں, لائک کریں, اس پہ کمنٹس کریں, تاکہ یہ بات جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچے. اور یہاں پہ پالیسی, یہ جو لوگ, یہ سی ڈی اے کے لوگ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ پالیسی نہیں ہے, پالیسی بناتا کون ہے بھائی؟ پالیسی ریاست بناتی ہے, اور ریاست کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ پبلک فرینڈلی پالیسیز ہوتی ہیں, تو وہ ایک ایک دن میں بن جاتی ہیں. میں ایسے بہت سارے واقعات کا واقف ہوں کہ یہاں پالیسیاں یوں بنی. یہاں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ زون 4 جو ہے ماسٹر پلان میں, جو اسلام آباد کا زون 4 ہے, وہ سارا گرین تھا. وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ دینے کے لیے 90 کی دہائی میں اس میں ایک سمری بنی, اور ہاؤسنگ سوسائٹی کو وہاں پہ الاؤ کرنا تھا. یہی سی ڈی اے کے افسر جو ہے راتوں رات ایک دوسرے کو انکریج کرتے کرتے کہ جی جلدی کریں, جلدی بنائیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. انہوں نے جا کے کیبنٹ سے, اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس نے اپروو کر کے زون 4 کو ہاؤسنگ سوسائٹی الاؤ کر دی. تو آج آپ دیکھ لیں پورے اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی برمار ہے. تو یہ بھی تو پالیسی کسی نے بنائی تھی. لیکن اسی طریقے سے جو سی ڈی اے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے جی ان مسئلہ, جب یہ کوئی سوچنے کی کوشش کرے گا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے, یہ کہہ دینا کہ یہ انلیگل ہے, مانا انلیگل ہے جی, لیکن وہ انسان ہے, وہ آپ کے شہری ہیں, وہ پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں. آپ جو بڑے بڑے کھڑپینچ ہیں آپ ان کو نہ دیں, لیکن جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے ساتھ کچھ رعایت کریں, کچھ ترتیب بنائیں, کچھ فنڈنگ کا ارینج کریں. اگر آپ ان سے کاسٹ کی بنیاد پہ بھی اگر پیسے لینا چاہیں, ان کی ہیلپ کریں, ان کو ان سے فائنانس کروا کے ریاست چاہے تو ایڈجسٹ کر سکتی ہے. تو ناظرین, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, کمنٹس کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. کاشف عباسی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.